تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اتحاد اور حکومت بنانے کا اعلان۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال تبارک وتعالی فاقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اما بعد، پیارے میرے محترم بھائیوں، 8 فروری کو پاکستان بھر میں انتخابات ہو چکے، ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹس پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات۔ اس 8 فروری کو ہونے والے قومی انتخابات کے تحت خبروں کے مطابق اور ممکنہ امکانی صورتحال کے مطابق پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے چلی ہے، اور آج کی خبروں کے مطابق پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے وحدت المسلمین نامی شیعہ جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ کے پی کے ممکنہ وزیر اعلیٰ جناب نواب سردار علی امین خان گنڈا پور۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ کا قرآن سن لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، اے ایمان والو سیدھی بات کہو، بات کے اندر کسی قسم کا کوئی دھوکہ، فراڈ اور دو رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا قولو قولا سدیدا، بات وہ ہو جو بالکل سیدھی اور صاف ستھری بات ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا، انصاف کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی انصافیوں کو، اللہ منصفین کو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں فیس بک دیکھ رہا تھا اور یہاں اس سوشل میڈیا پر اہل الحدیث حضرات اور دیوبندی حضرات، بریلویوں کا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، شاید وہ بھی ہوں گے، اہل الحدیث اور دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے اس بات پر بہت زیادہ خبریں شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیعہ جماعت وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یاد رکھیے کہ میں کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت کا کارکن اور رکن نہیں ہوں، میں آزاد بات کرتا ہوں۔ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ کے مطابق حق بات جانتا ہوں، وہ کسی کی شاباش اور کسی کی دھوس کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیتا ہوں۔ اب میں سوشل میڈیا پر کافی دیر سے ایسی پوسٹیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل حدیث کہلوانے والے بھائی اور میرے دیوبندی کہلوانے والے بھائی اس بات پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر لیا، بہت زیادہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ وحدت المسلمین جو ہے وہ جو ہے ایسی جماعت ہے اور ویسی جماعت ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں وہ ایک شیعہ تنظیم ہے یا ایک شیعہ جماعت ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اپنا تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے کہ جو کام غلط ہے سو وہ غلط ہے، وہ عمران خان کی جماعت کرے یا وہ ساجد میر کی جماعت کرے یا وہ حافظ سعید کی جماعت کرے یا وہ یوسف لدھیانوی نام صاحب کے جو بزرگ ہیں ان کی جماعت کرے یا وہ کام مولانا فضل الرحمان کرے یا جماعت اسلامی کرے،
غلط غلط ہی ہوتا ہے نا، چاہے اس کا ارتکاب عمران خان کی جماعت کرے یا کوئی اور مذہبی سیاسی جماعت اس کا معاملہ کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن خیال کرنا، برا نہ ماننا، میں پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا، میں پی ٹی آئی کا حمایتی بھی نہیں ہوں، میرے اکثر بیانات یا جوابات وہ پی ٹی آئی مخالف ہی ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کی پالیسیاں ان کے خلاف، لیکن یہاں میں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر میرے اہل حدیث بھائیوں اور میری دیوبندی بھائیوں، میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ برا بھی مان جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ شاباش دو تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ بات ہم سب ضرور جان لیں کہ مدینے کی ریاست تب قائم ہوگی جب ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے۔ پاکستان میں موجود پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کا شیعہ جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا اور اس پر اہل الحدیث اور دیوبندی بھائیوں کا شور شرابہ کرنا، کیا یہ بات حق بجانب ہے یا کہ نہیں ہے؟ میں ایک بات پہلے ہی آپ کو بتا دوں، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ جو ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، معاویہ کا، ابو سفیان کا، عائشہ اور حفصہ کا دوست ہے، بیلی اور سجن اور یار ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ جو ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ اور ابو سفیان کا دشمن، وہ ہمارا بھی دشمن۔ ایمان کا، اخلاص کا یہ تقاضا ہے، بلکہ انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ تو اب ذرا آئینہ دیکھیں، پی ٹی آئی تو اس بات میں قابل تنقید ہے کہ کیوں وحدت المسلمین سے اتحاد کر رہی ہے۔ کیا میرے اہل حدیث بھائیوں آپ نہیں جانتے ہو؟ کیا میرے دیوبندی مسلمان بھائیوں آپ نہیں جانتے ہو کہ اس سے پہلے بھی ایک اتحاد ہوا تھا، اور اس اتحاد کا نام تھا، کیا تھا؟ ایم ایم اے، متحدہ مجلس عمل۔ چلیں جی، نام بھی مجھے یاد آ گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک اتحاد ہوا تھا۔ آج اگر عمران خان پر یا پی ٹی آئی پر تنقید ہے تو کس منہ سے ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا حسن ہے، یعنی یہ جمہوریت، یہ سیاست، یہ کرسی اتنی گندی چیز ہے کہ اعلیٰ اقدار بندہ اپنے پسے پوشت ڈالتا ہے، اور اعلیٰ اقدار کو بندہ اپنے پاؤں تلے لتاڑ ڈالتا ہے۔ اب جب آپ کسی سے بھی کہو نا تو جواب یہ دے گا، جناب یہ تو سیاست کا حسن ہے۔ یہ سیاست تو نہ ہوئی، کوٹھے کی رنڈی ہوئی ہیں جی، یہ سیاست تو نہ ہوئی، یہ تو لیٹرین خانے کا، ٹٹی خانے کا لوٹا ہوا۔ تو چلیں اب آپ آئینہ دیکھیں کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی نے وحدت المسلمین سے اتحاد کر لیا خبروں کے مطابق، اور ممکنہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈاپور صاحب، اس سے پہلے یہ آئینے میں مجھے نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جمعیت اہل الحدیث نے شیعہ جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا، علامہ ساجد نقوی اور اس کی جماعت۔ اس اتحاد کے اندر ایک پلر مرکزی جمعیت اہل الحدیث ہے اور ایک علامہ ساجد نقوی ہے۔ اس ایم ایم اے کے اندر ایک جے یو آئی جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے اور ایک جماعت اسلامی پاکستان ہے جی۔ تو پیارے بھائیوں،
اگر شیعہ جماعت سے اتحاد کرنا جرم ہے اور ہے حقیقتاً، تو اس جرم کا مرتکب یہ پہلی مرتبہ نہ عمران خان صاحب ہو رہا ہے اور نہ پی ٹی آئی۔ جس بات پر آج پی ٹی آئی کو قابل تنقید ہم بنا رہے ہیں، وہی قابل گرفت ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل تھی۔ میں نہیں کہتا، میں تو بہت شریف قسم کا آدمی ہوں، لوگوں کی سنی ہوئی بات بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے متحدہ مجلس ایم ایم اے ملا ملٹری الائنس میں نہیں کہہ رہا، خیال کرنا۔ تو یہ آئینے میں ذرا آپ دیکھیں، پی ٹی آئی قابل تنقید ہے، تو اس سے پہلے ایم ایم اے میں مذہبی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے لیے ایک اتحاد کیا تھا جس کا نام تھا متحدہ مجلس عمل، اور میری ناقص یادداشت کے مطابق انہوں نے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی پورے 5 سالہ حکومتی اقتدار گزارا تھا۔ اس ایم ایم اے کے اندر اہل الحدیث بھی تھے، اس کے اندر دیوبندی بھی تھے، اور اس کے اندر بریلوی بھی حضرات تھے۔ تو یاد رکھیے کہ عمران خان پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے، پی ٹی آئی پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ جو کام عمران خان کے لیے غلط ہے وہ کام ہمارے لیے بھی غلط ہے۔ تو میری دعوت آپ کو یہ ہے کہ جمہوریوں کے مطابق یہ سیاست کا حسن ہے۔ تو لوگوں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کوٹھے کی رنڈی ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ٹٹی خانے کا لوٹا ہے۔ آج ایک کا استنجا تو کل دوسرے کا استنجا۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا دوں۔ اب پتہ نہیں کتنے میرے بھائی آئینہ دیکھ کر برا مانتے ہیں اور کتنے میرے بھائی آئینہ دیکھ کر مجھے شاباش دیتے ہیں۔ تو میں شاباش اور مذمت کی پرواہ کیے بغیر میں نے بہتر سمجھا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو سیاست کا حسن دکھا دوں اور آپ کو آپ کا چہرہ آئینے میں دکھا دوں۔ اگر آج عمران خان قابل تنقید ہے تو ساتھ میں ساجد میر کو بھی تنقید کا نشانہ بناؤ۔ آج اگر عمران خان قابل تنقید ہے تو ساتھ میں فضل الرحمان کو بھی قابل تنقید بناؤ۔ اگر آج عمران خان قابل تنقید ہے تو ساتھ میں جماعت اسلامی اور بریلویوں کو بھی قابل تنقید بناؤ۔ بلکہ فیس بک پر میں نے ایک اور بات بھی دیکھی، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ شیعہ اتحاد میں شامل ہونا قابل تنقید ہے تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہونا بھی قابل تنقید ہے۔ جس طرح ہمارے گنڈا پور صاحب ممکنہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہونے لگے ہیں، اسی طرح ممکنہ وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی مریم نواز صاحبہ ہے، اور اس جماعت نون لیگ کی سپورٹر اور ووٹر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ تو اگر عمران خان قابل تنقید ہے، بس گزارش یہ ہے ساتھ میں علامہ ساجد میر اور فضل الرحمان پر بھی تنقید کرو۔ شیعہ جماعت وحدت المسلمین میں شامل ہونا قابل تنقید ہے تو ممکنہ وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی مریم نواز عورت کا وزیر اعلیٰ بننا بھی قابل تنقید ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔